تو ہمیں جو علم ملا ہے اس سے یہ پتہ لگے گا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور محمد صاحب اس کے رسول نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم پیغام کو لے کے آیا ہوں، ایک اہم خبر کو لے کر کے آیا ہوں، جو کہ ایک ایکس مسلم کے بارے میں ہے۔ ایکس مسلم نے پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے، پوری دنیا میں، اور بڑے بڑے کریکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی بات کو، اپنی پیغام کو رکھتے ہیں۔ وہ کیا رکھتے ہیں پیغام کو؟ آپ خود اسکرین پر آپ کو میں سنوانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطلب ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ اب اگر اللہ کی کتاب ہے، اللہ کسی اللہ کو تو نہیں کہے گا، ہے نا، اللہ تو نہیں کہے گا یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے جن لوگوں پہ انعام عطا کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ تو میں یہ کہوں کس گا کو کہ کہہ رہے اس ہیں نے اللہ میاں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو اس نے ترجمہ کر کے سنایا، یا اہدنا الصراط المستقیم کا بھی اس نے سنایا، اور یوں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم سیدھی راہ پہ، یعنی کہ یہ سیدھا سیدھا بات ثابت کرنا چاہتا ہے یہ بندہ ایکس مسلم جو ہے۔ میں ان سے میں کہنا چاہوں گا، اس نے جو کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب پڑھا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھی یہ ایک انسان کی بنائی قرآن ہوئی چیز ہے، آسمانی یہ کتاب ایک نہیں ہے، سنویدھان ہے۔ یہ ایک بنائی آپ ہوئی کو کتاب ہے، ایک بنائی ہوئی سویدھان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں ایکس مسلم کو میں کہنا چاہوں گا، پوری دنیا کو میں میسج دینا چاہوں گا کہ کتاب بنائی ہوئی نہیں ہے، کتاب بنائی ہوئی نہیں ہے آسمانی، یہ بالکل 100% جو ہے، 115 یعنی 100% جو ہے یہ کتاب آسمانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ وہ کس طرح سے میں آپ کو اس ویڈیو میں خلاصہ کرنے لے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے کہا الف لام میم، بلکہ اس کا مطلب بیان علماء کرام نے کہا ہے کہ الف سے اللہ، الف سے اللہ، اگر اللہ پہ شک ہے، الف سے اللہ، میم سے محمد، ہے نا، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، اور میم سے محمد، اگر ان تین الفاظ کے اوپر، یعنی اللہ، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان تینوں کے اوپر آپ کو شک ہے، ان تینوں کے اوپر اگر آپ کو شک اور کوئی شبہ ہے ان تینوں کے اوپر، تو آپ اس قرآن کو وہیں بند کر دیں، آپ وہاں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ ان تینوں کے اوپر اگر آپ کو شک نہیں ہے، اللہ پر، جبرائیل پر جو قرآن کو لے کے آیا، اللہ نے پیغام کو بھیجا، کس کے ذریعے سے بھیجا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام کو، قرآن کو جو صورتیں، جو یعنی جو شکل دی گئی ہے، قرآن کی شکل دی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس جب پیغام آتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے پاس جب پیغام آتے ہیں، جو پیغام جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو سناتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، وہ پیغام اللہ کے نبی صحابہ کے ذریعے سے لکھوا دیا کرتے تھے، تاکہ وہ چیز قیامت تک محفوظ رہے، کے لیے وہ کتاب باقی رہے، کوئی اسے تبدیل، کوئی اسے مٹا نہ سکے، تاکہ اسی لیے وہ کتابوں کو قرآن کی شکل، قرآن کا نام دے کر اور ان کو لکھوایا گیا کتابوں کے ذریعے۔ یعنی کہ پہلے تو کئی صحابی کا کوئی آیات یا کوئی صورتیں الگ الگ صحابی کے پاس ملتے تھے، کوئی صورت کسی اور کے پاس، کوئی صورت کسی اور کے پاس۔ اسی طریقے سے میرے محترم عزیز و دوستو، کلام اللہ کا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے جو واقعہ نقل کروائے ہیں، جیسے پچھلے پیغمبروں کو واقعات کو نقل کیے ہیں، جو عذاب اللہ نے دی ہے، جو بدحال یعنی کہ برے کام کرتے تھے، جو لوگ برے انجام دیا کرتا تھا، اللہ نے ان لوگوں کو کس طرح سے تباہ کیا، کس طرح سے برباد کیا، کس طرح سے اسے ختم کیا، کس طرح سے اسے غرق کیا، اللہ نے یہی بات قرآن میں سمجھایا ہے، یہی بات اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ الفاظ جبرائیل علیہ السلام لے کر کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے انہیں لکھوایا، تاکہ لکھو یہ باتیں ساری۔ میرے محترم عزیز و دوستو، صحابہ نے لکھے ہیں، مثلا اگر آپ نے، جیسے وہ بدبخت کہتا ہے، جیسے وہ شخص ایکس مسلم کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، میں ان سے میں کہنا چاہوں گا، اگر یدی آپ کوئی کتاب کو ترتیب دیتے ہیں، کوئی کتاب آپ لکھتے ہیں،
تو اگر کوئی شخص اگر آپ سے پوچھے یہ کتاب کس شخص کی ہے، آپ کا سوال یہی ہوگا یہ کتاب کس شخص کی ہے، یہ کتاب کس نے بنائی ہے، یہ کتاب کس کی ہے، تو آپ اس شخص کی نام لیں گے جس نے اس کتاب کو بنایا ہے، بلکہ جس نے لکھا ہے اس کی نام نہیں ہوگی، بلکہ جس نے لکھوایا ہے اس کی نام ہوگی کہ اس فلاں شخص کا ہے یا فلاں عبد الرحیم کا ہے یا پھر کسی اور کا ہے، جیسے کوئی بھی چھوٹی کتاب ہو یا بڑی کتاب ہو اسی شخص کا نام لیا جائے گا جس نے کتابوں کو لکھوایا ہے، بلکہ لکھنے والوں کا نام نہیں ہوگا بلکہ لکھوانے والوں کا نام ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ باتیں جو اس کتاب کے اندر میں ہیں، جو کلام اللہ شریف کے اندر میں جو باتیں ہیں، وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے پیغام اور میسج دیا ہے، وہ کن کے ذریعے سے دیا ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دیا ہے، اور کن تک پہنچایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں کہتا ہے وہ شخص کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ان لوگوں کے راہ پہ چلا جن لوگوں کے اوپر تم نے انعام رکھا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمیں سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں انعام والے راستے پہ چلیں، نعوذ باللہ۔ میں پیغام دینا چاہوں گا اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ان صورتوں کے ذریعے سے ہم سے مانگو کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، ہم ان لوگوں کی راہ پہ چلا کہ جن لوگوں کو تو نے انعام بخش رکھا، انعام دیا ہے، ان لوگوں کی راہ پہ چلا۔ لاکہ اللہ نے کہا تم مانگو ہم سے، ہم تم کو دیں گے۔ کس طرح سے مانگو؟ تو سورہ فاتحہ دیا، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو قرآن پاک کے اندر میں دعا بتلائی ہے کہ اس طرح سے ہم سے مانگو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں، بندہ کو اللہ نے سکھلایا، بتلایا، مانگنے کا طریقہ بتلایا، بلکہ یہ نہیں کہ وہ اللہ ہی نے مانگا، بلکہ اللہ نے طریقہ بتلایا کہ جیسے کہ مان لیجئے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو مانگنے کے لیے ترتیب نہیں معلوم ہے، آپ کو کس طرح سے مانگا جائے، سامنے والے سے کس طرح سے بات کی جائے، تو سامنے والوں نے آپ کو سکھلایا کہ بیٹے تم اس طرح سے بولو، تمہاری بات کو اس طرح سے لوگ سمجھیں گے، تم اس طرح سے بات کرو، تمہاری بات کو سمجھی جائے گی، تمہاری بات کو ویلیو دی جائے گی، اس طرح سے بتاؤ ان کو، اس طرح سے بولو۔ اسی طریقے سے سمجھانے والے ذات اللہ کی ہے، اللہ نے سمجھایا ہے، اللہ نے کہا ہے، کھانے سے پینے سے لے کے تم کھانا کس طرح سے کھاؤ گے، کس طرح سے بیٹھو گے، کہاں کھاؤ گے، کیا حلال ہے، کیا حلال نہیں ہے، وہ ساری بات اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ محمد رسول اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو بتلایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ بات میری سمجھ گئے ہوں گے۔ چلے میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں، پھر کسی اور ویڈیوز کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔